السلام علیکم ویورز، میں ہوں سید آفتاب رضوی۔ سید آفتاب رضوی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اس وقت میں موجود ہوں گکھڑ میں۔ گکھڑ میں ایک خاص وجہ سے آج آیا ہوں کہ یہاں پہ دنیا بھر کی جو مقبول دریاں ہیں وہ اس وقت گکھڑ میں بنتی ہے۔ پاکستان بھر سے یہیں سے مال جو ہے دریاں بن کے یہاں سے جاتی ہے۔ سب سے نفیس اور اعلیٰ قسم کی دریاں گکھڑ میں بنتی ہیں۔ تو میرے ساتھ عابد صاحب موجود ہیں، ایک شاپ کے مالک ہیں۔ آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں دریوں کے بارے میں۔ السلام علیکم عابد صاحب۔ وعلیکم السلام صاحب، کیا حال چال ہے؟ اللہ پاک کا کرم۔ آپ اچھا یہ بتائیے گا، دری کی جو صنعت ہے یہ گکھڑ میں جو گکھڑ سے سارا جہاں پاکستان میں اور ایکسپورٹ کوالٹی یہاں سے جاتا ہے مال، تو یہ 70 کی دہائی میں بہت زیادہ اس کا کام جو تھا عروج پہ تھا، لیکن اب تھوڑا سا زوال پذیر ہے۔ اس کی کیا وجوہات؟ بات یہ ہے کہ پتہ کیا ہے، یہ نا پاکستان بننے سے پہلے یہ کام شروع تھا ادھر، مطلب لوگ کام کرنے والے، اچھے کام کرنے والے ادھر سارے۔ اس کے بعد یہ 70 کی دور میں اس کو عروج آیا۔ کچھ لوگوں نے بڑی محنت کر کے اس کو مدد وسعت دی، کافی کام کو نا لیبر کو فیسلٹیز دی، سوتر وغیرہ نیا منگوایا، نئی ورائٹیاں تیار کیں، اور اس میں اسکلڈنیس بہت اچھی، یعنی لوگ بڑے اچھے کام کرنے والے تھے۔ عروج مال ایکسپورٹ بھی ہوتا تھا، باہر بھی جاتا تھا۔ ہوا کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا اس میں جو مطلب کاریگر آدمی تھا نا، اس کے اتنے پیسے نہیں بنتے تھے، مزدوری اتنی نہیں بنتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ لوگ آج تک اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے، دلچسپی نہیں لیتے تھے، کیوں؟ پیسے نہیں پورے ہوں گے، مزدوری نہیں اتنی ملے گی تو کیا تو ہوا پھر کیا کہ اس کے بعد ہم نے نا مطلب وہ آدمی پہلے تھے نا فوت ہو جاتا، اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی آتا نہیں تھا الٹرنیٹ، یعنی وہ کم سیکھنے کے لیے ادھر نہیں آتا تھا، کیونکہ اتنے پیسے نہیں بنتے تھے۔ تو ہوا کیا پھر ابھی جو ہے نا ہم چیز کام تو کر رہے ہیں، بڑی زیادہ پیمانے پہ کام کر رہے ہیں، مال باہر بھی جا رہا ہے، لیکن اس کوالٹی کا مال نہیں۔ وہ چند کاریگر رہ گئے جو بنا رہے ہیں، جو ہمارے پاس بھی ہیں وہ بن رہے ہیں ماشاء اللہ سے ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ دستکاری ہے، یہ مشینی کام نہیں ہے؟ یہ بالکل مشینی کام نہیں ہے، بالکل دستی کام ہے، ہینڈی کرافٹ ہے، یہ مطلب ہاتھ کا ہی سارا کام ہے، اس میں کوئی موٹر شوٹر یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس کی ایک دری بنانے میں کتنا وقت درکار ہے؟ اس میں پتہ ہے کہ مختلف سائزز ہوتے ہیں، مثل کوالٹی ہے، مثال کے طور پہ 3 4 5 قسم کی دریاں ہوتی ہیں، جس طرح مطلب ایک دری جو ہے نا فرشی دری ہے، مسجد کی صف ہے، بستر والی دری ہے، اسکول کے ٹاٹ ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم بستر کی دریاں 2 بناتے ہیں نا، تو ایک دن میں 2 دریاں ایک کاریگر بنا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک صف لے لے 25 فٹ کی، تو وہ بھی ایک آدمی جو ہے نا ایک دن میں بنا لیتا ہے۔ 4 فٹ چوڑائی ہوتی ہے اس کی اور 25 لمبائی ہوتی ہے۔ اس طرح اسکول کے ٹاٹ ہیں، وہ 5 یا 6 بنا لیتے ہیں آدمی، کیوں؟ ادھر ہلکی کوالٹی ہوتی ہے، اس میں عام کاریگر بھی چل جاتا ہے، اتنی اسکلنس نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارا کام الحمدللہ چل رہا ہے اللہ کا۔ حکومت کی طرف سے ایسے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے جو دری کی صنعت ہے وہ پھر واپس عروج پہ چلی جائے اور ایکسپورٹ جو ہے زیادہ ہو جائے؟ اس کا طریقہ اگر یہی ہے، حکومت جو ہے نا سوتر میں سبسڈی دے اور مزدوروں کے ویلفیئر کے لیے کوئی منصوبے بنائے، کوئی ہاسپٹل کی دوائیں، کوئی ہیلتھ کارڈ ان کے بنا دے بیچارے کو، جن کی ان کی طرح مالی لحاظ کوئی معاونت ہو سکے، تو پھر یہ لوگ ادھر آگے بڑھیں گے، ادروائز پھر وہ کام جتنا چل رہا ہے چلے گا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ٹریننگ سینٹر بھی بنایا جائے یہاں پہ، کہ جو ٹریننگ جو نئے کاریگر آنے والے ہیں وہ اس کو باقاعدہ اس کی دستکاری کی دری کی وہ ٹریننگ دی جا سکے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بہت سے منصوبے سے چل رہے ہیں، لوگ جو ٹیکنیکل فیلڈ میں نا اپرینٹسشپ شروع کی ہے، انہوں نے ایسے ادارے بنائے ہیں، لوگوں کو مطلب لڑکوں کو تھوڑے پیسے دیتے ہیں، ساتھ کام سکھاتے ہیں، اور پھر اپنی فیکٹری میں ان کو ریکروٹ کر لیتے ہیں، ان کو ملازمت دے دیتے ہیں۔ تو اس سے وہ کام تو چل رہا ہے، لیکن ابھی دری کی صنعت میں نے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ تو حکومت کی طرف سے اگر مطلب اٹھایا جائے، ادارے بنائے جائیں، تو یہ صنعت بڑی ترقی کر سکتی ہے اور ملک کی زر مبادلہ حاصل کر سکتی ہے۔ السلام علیکم محمد وقاص بٹ صاحب، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام سر، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ 70 کی دہائی میں تو یہ جو دری سازی کا کام جو تھا وہ بڑے عروج پہ تھا، تو اس کی زوال کی وجوہات کیا بنی ہیں؟ اس کام کی زوال کی جو وجہ بنی ہے نا، سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے کہ لیبر کو جو سہولیات ہوتی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ لیبر کو نہ تو سوشل سیکیورٹی کی سہولت ہے، نہ ہی کسی اور طرح کی سہولیات یہاں پہ دی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ انڈسٹری جو ہے نا دن بدن زوال کا شکار ہو رہی ہے۔ اور باقی اس کی مزید جو زوال کے ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ لیبر کی نہ آنے کی وجہ، نئی لیبر جو ہے نہیں پروڈیوس ہو رہی یہاں پہ، تو مین جو وجہ اس کی یہی ہے، لیبر کو سہولیات نہیں ہے اور لیبر جو ہے وہ نہیں بن پا نہیں رہی یہاں پہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی صنعت کس طرح یہ واپس عروج پہ جا سکتی ہے؟
عروج پہ جانے کا جو سب سے بڑا جو طریقہ کار ہے اس کا، سب سے پہلے اسے لیبر کو نا موجودہ جو سہولیات دی جائیں، سوشل سیکورٹی کی سہولت ہو، اس کے علاوہ ان کے بچوں کے لیے اچھے اقدامات کیے جائیں، ان کے بچوں کی اسکولنگ کے لیے، بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، اور اس کے علاوہ نئی لیبر کے لیے جو لیبر لا کے مطابق جو ہوتی ہے نا مزدوری وہ دی جائے، تاکہ لیبر جو ہے پھر زیادہ سے زیادہ اس میں داخل ہوگی، نئے لوگ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ انڈسٹری گرو کرے گی۔ دری سازی کے لیے کوئی ٹریننگ سینٹر بھی قائم کیا ہے کہ ابھی تک کوئی قائم نہیں ہوا گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ سیکٹر میں؟ دری سازی کے لیے کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے، یہ ہاں جی، کوئی گل نہیں، کوئی ہاں جی۔ پہلے جو دری سازی کی جو انڈسٹری ہوتی ہے چھوٹی، جو جسے ہینڈ لوم کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے خود بہت لوگ آتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے خود بہت اسے ٹیلی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر جا کے پھر وہ ٹریننگ لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ اس کا کوئی پراپر کوئی ادارہ نہیں کن بنا۔ کن ممالک میں یہ جو، کیونکہ یہ دستکاری ہے تو یہ دستکاری جو ہے بیرون ملک جو ہے بہت سے لوگ پسند بھی کرتے ہیں اس کو، تو یہ کہاں کہاں ایکسپورٹ ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر تو گلف ممالک میں جاتا ہے، یورپین ممالک میں بھی جاتا ہے، اس طرح کافی زیادہ کنٹری میں ماشاءاللہ یہ جا رہا ہے، کیونکہ جس جگہ پہ ہینڈ میڈ چیزوں کی کیا کہتے ہیں قدر و قیمت ہے نا، وہاں پہ یہ جا رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ بتائیے گا کہ چیمبر آف کامرس گوجرانوالہ جو ہے آپ ان سے منسلک ہیں، تو کیا اس پلیٹ فارم پہ آپ کے لیے کوئی نئی منڈیاں تلاش کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ یا نہیں؟ جو چیمبر آف کامرس جو ہماری انڈسٹری کی جو لیڈرشپ ہے نا، ان کا ہمارے ساتھ بالکل ستیلی ماؤ جیسا سلوک ہے۔ ہماری انڈسٹری کے لیے نہ تو وہ کوئی اقدامات کرتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی بھی ہمارے لیے ایسا کوئی قدم اٹھاتے ہیں کہ جس سے ہماری انڈسٹری جو گرو کر سکے۔ تو اس کے علاوہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بالکل ہے تو چھوٹے لیول پہ ہے، تو ماشاءاللہ یہ اگر چیمبر والے جو ہمیں کوئی سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم پوری دنیا میں لوہا منوا سکتے ہیں پاکستان مسلمانات کا۔ گکھڑ میں اس وقت کل جو ہے انڈسٹری جو ہے یہاں اس کی دریوں کی، وہ کتنی تعداد ہے؟ تعداد کا ایگزیکٹ جو تخمینہ تقریباً 1500 سے 2000 کے لگ بھگ ہے یہاں پہ انڈسٹری جو۔ بھی بہت بڑی انڈسٹری جی ہے، ماشاءاللہ۔ کم نہیں ہے۔ تو شاپس کتنی ہوں گی یہاں دری؟ شاپ تقریباً 25 سے 26 ہوں گے ٹوٹل جو ہیں ایگزیکٹ جو ہے۔ تو اس کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ کو، کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ دری سازی کی صنعت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دری سازی کو اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے، سب سے پہلے بجلی دھاگے کی قیمتیں کم کروائیں، دھاگا جو ہمارا ڈالر کی وجہ سے بہت زیادہ اس کے ریٹ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ڈالر کے کنٹرول ہو جائے، دھاگا بہت کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ جو ہماری چیزیں ہیں باہر کے ممالک میں بھیجنے کے لیے ہمیں ٹیکسز کا جو طریقہ کار ہے وہ اس میں چھوٹ دی جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا باہر کے ممالک میں یہ چیزیں بھیج سکیں ہم۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔